بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ تو نیند سے جاگنے کے اذکار، سب سے پہلی دعا جو ہم پڑھیں گے وہ کیا ہے؟ نیند سے جاگنا۔ تو آپ لفظ پہ آپ نے غور کرنا ہے۔ الحمد سب تعریفیں، ساری تعریفیں، ہر قسم کی تعریفیں للہ الذی اس اللہ کے لیے ہے، احیانا جس نے ہمیں زندہ کیا، بعد ما اماتنا مارنے کے بعد، وإلیہ اور اسی اللہ کی طرف النشور اٹھ کر ہم سب نے جانا ہے۔ جس طرح ابھی اللہ رب العالمین نے ایک مختصر سی موت ہم پر مسلط کر دی نیند کی صورت میں، اس کے بعد ہم نے اس اللہ کی طرف اٹھ کر جانا ہے، اس سے پہلے ہم پر ایک لمبی نیند آ جائے گی موت کی صورت میں۔ تو الحمد تمام تعریفیں، یا سب تعریفیں، یا ساری تعریفیں، ہر قسم کی تعریفیں للہ الذی اس اللہ کے لیے۔ کون ہے وہ اللہ؟ جس نے احیانا، جس نے ہمیں زندہ کیا۔ اللہ کون ہے؟ زندہ کرنے والا۔ اسی سے اللہ رب العالمین کے ناموں میں سے ایک نام ہے الحی۔ الحی کا معنی کیا ہے؟ ہمیشہ سے زندہ۔ الحی ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ سورہ آیت الکرسی یاد ہے آپ کو؟ کیا ہے اس میں؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ خود زندہ ہے اور تمام مخلوق کو زندگی عطا کرتا ہے، تمام مخلوق کو زندہ وہ کرتا ہے۔ تو احیانا جس نے ہمیں زندہ کیا، بعد ہماری اردو زبان میں مستعمل ہے۔ اماتنا موت دینے کے بعد، ہمیں موت دینے کے بعد، ہم پر مختصر سی موت مسلط کرنے کے بعد اس نے ہمیں پھر زندگی دی۔ وإلیہ اور اسی اللہ کی طرف النشور ہم سب نے اٹھ کر جانا ہے۔ یہ دعا کب پڑھیں گے؟ جب آپ بیدار ہوتے آپ یہ دعا پڑھ لیں گے۔ پھر اس کے بعد یہ دعا پڑھنے کے بعد پھر انسان کیا کرتا ہے؟ انسان کپڑا پہن لیتا ہے۔ آپ نے کپڑا اتار کے سویا تھا، قمیص آپ نے اتارا تھا، اتار کے آپ نے سویا تھا، اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ کپڑا پہننا ہے۔ اب خصوصاً گرمیوں میں انسان کپڑا اتار کے سوتا ہے، قمیص وغیرہ۔ اچھا، یا انسان سونے کا الگ کپڑا پہنتا ہے اور مسجد میں جانے کا، دکان پہ جانے کے لیے الگ ڈریس استعمال کرتا ہے۔ تو سونے کے بعد پہلا کام عموماً انسان کیا کرتا ہے؟ کپڑا پہن لیتا ہے واش روم جانے کے لیے۔ تو یہاں پہ اب ہم کیا پڑھیں گے؟ کپڑا پہننے کی دعا۔ بیدار ہوا، بیدار ہوتے ہی کپڑا پہنا۔ بیدار ہونے سے پہلے آپ نے کیا پڑھا؟ الحمد للہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ یہ مومن کا ایک دن کا آغاز اس طرح ہوتا ہے۔ اب کپڑا پہننے لگا ہے۔ الحمد کیا کریں گے؟ سب تعریفیں، ساری تعریفیں، ہر قسم کی تعریفیں للہ الذی اس اللہ کے لیے، کسانی جس نے مجھے پہنایا، ھذا یہ کپڑا، اس کپڑے کو، ورزقنی اور مجھے اس کو بطور رزق یہ کپڑا مجھے دیا، من غیر حول منی ولا قوہ بغیر کسی طاقت اور بغیر کسی قوت کے، میری بغیر کسی قوت اور بغیر کسی طاقت کے اس اللہ نے مجھے اس کپڑے کو پہنایا، اس میں میرا کوئی کمال نہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کپڑے بھی ہیں لیکن خود پہن نہیں سکتے۔ تو یہاں پہ کیا ہے؟ اس اللہ نے مجھے کپڑا پہننے کی طاقت اور قوت اس نے دی ہے۔ اگر وہ اللہ مجھ سے وہ طاقت سلب کر لیتا، اس طاقت کو مجھ سے چھین لیتا تو میرے پاس وہ طاقت نہ رہتی۔ کتنے لوگ ہیں دیکھا ہے فالج زدہ لوگ ہیں، کیا وہ اپنے کپڑے پہن سکتا ہے؟ اسی طرح یہ ہوا عام کپڑا پہننے۔ بس اوقات آدمی کو نئے کپڑا ملتا ہے تو اس وقت کیا پڑھیں گے؟ اللہم، یہ کون سی دعا ہے؟ نیا کپڑا پہن۔ جب بھی آپ نیا کپڑا پہنیں گے تو اس وقت یہ دعا پڑھیں گے، اللہم، اللہم کیا ترجمہ کریں گے؟ اے اللہ، لک الحمد، ساری تعریفیں، لکا تیرے لیے ہے، الحمد سب تعریفیں۔ کیوں؟ انت کسوتنی، انت تو نے، کسوتا تو نے پہنایا، نی مجھے، کی اس کپڑے کو، انت کسوتنی اس کپڑے کو تو نے مجھے پہنایا،
اس کپڑے کو خریدنے کی، اس کپڑے کو بنانے کی، پھر اس کپڑے کو پہننے کی ساری نعمتیں کس نے دی ہیں؟ اللہ نے۔ اسألک، لہٰذا اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، مانگتا ہوں، من خیرہ، من خیرہ، اس کا خیر، کس کا خیر؟ اس کپڑے کا، اس کپڑے کا خیر، وخیر ما صنع لہ، جس خیر کے لیے یہ کپڑا بنایا گیا، وخیر، اور وہ خیر بھی مانگتا ہوں جس خیر کے لیے ما صنع لہ، جس خیر کے لیے اس کپڑے کو بنایا گیا، واعوذ بک، واعوذ بک، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں، اور میں تیری پناہ چاہتا واؤ اور اعوذ میں پناہ چاہتا ہوں، بک تجھ سے، ہوں، یعنی تیری پناہ چاہتا ہوں، کس سے؟ من شرہ، کس سے؟ اس کپڑے کے شر، اس کپڑے کے شر سے۔ خیر کی ہمیشہ اپوزٹ کیا ہے؟ شر، خیر و شر، خیر و شر، ٹھیک ہے۔ وشر ما صنع لہ، جس شر کے لیے، جس شر کے لیے اس کپڑے کو بنایا گیا۔ یہ کب پڑھیں گے؟ نیا کپڑے پہن، نیا کپڑا پہن۔ اب آپ نے کپڑا بھی پہن لیا، کپڑا پہننے کے بعد پھر آپ نے کیا جانا ہے؟ کپڑا اتارنے کی دعا۔ کپڑا اتارنے کی دعا کیا ہے؟ بسم اللہ، بسم اللہ، کیا مطلب ہے؟ اللہ کے نام سے، اللہ کے نام سے میں اس کپڑے کو اپنے جسم سے اتارتا ہوں، دوسرا کپڑا پہنتا ہوں۔ اچھا، پھر اس کے بعد آدمی کدھر جاتا ہے؟ بیت خلا۔ اب آپ نے نائٹ ڈریسز آپ نے اتارا ہے، اور آپ نے مسجد پہ جانے کے لیے، دکان پہ جانے کے لیے آپ نے دوسرا کپڑا آپ نے پہنا ہے۔ پہننے کے بعد اب آپ نے جانا ہے کدھر؟ پیٹ وغیرہ خالی کر کے، اپنے آپ کو صفائی کر کے پھر آپ نے جانا ہے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جانا ہے، یا اسکول میں پڑھنے کے لیے جانا ہے، یا دکان پہ کاروبار کرنے کے لیے جانا ہے۔ تو یہاں پہ اب آپ جا رہا ہے کدھر؟ بیت الخلا۔ بسم اللہ، بسم اللہ، اللہ کے نام سے، اللہم، اللہم، اے اللہ، انی، بے شک میں شیخ مبین، اعوذ بکا، بے شک میں اعوذ بکا، تیری پناہ مانگتا ہوں، ہاں، من الخبث، خبیثوں سے مراد کیا ہے؟ جو برے کام کرتے ہوں، نہیں، خبیثوں سے مراد یہاں پر جن، شیطان، جو عموماً گندی جگہوں پہ ہوتا ہے۔ اسی لیے جتنے بھی جو جادو کرنے والے ہیں، جادو پورے کرنے والے ہیں، وہ سب سے گندی جگہوں پہ، غلیظ انداز میں بیٹھتے ہیں۔ تو جہاں جو گندی چیزیں ہوتی ہے، غلاظت ہوتی ہے، وہاں پہ کیا ہوتے ہیں؟ شیطان ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ من الخبث سے مراد کیا ہے؟ خبیثوں سے مراد جو بری جگہ پہ بیٹھتے ہیں، بری جگہ پہ بیٹھنے والے میل شیطانوں سے، مرد شیطانوں سے، نر شیطانوں سے، والخبائث، اور خبیثیوں سے مراد فیمیل جو شیطان ہے۔ بس اوقات عموماً آدمی کے ساتھ جن اس وقت چمٹتا ہے جب آدمی دعا پڑھے بغیر واش روم جاتا ہے، واش روم جاتے ہیں، کیونکہ جب آپ دعا پڑھتا ہے وہ لوگ وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ جب دعا پڑھے بغیر جاتا ہے، آپ پیشاب کرتا ہے، پیشاب کی چھینٹے ان پر لگتے ہیں، آپ نہانے لگتا ہے تو ان کا پانی کے قطرے ان پر پڑتا ہے۔ سردیوں میں ٹھنڈے پانی اگر پڑ جائے، گرمیوں میں گرم پانی پڑ جائے، تو پھر وہ ری ایکشن کے طور پہ، رد عمل کے طور پہ انسان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ چمٹ جاتا ہے شیطان، جن۔ سمجھ میں آیا؟ بسم اللہ، اللہ کے نام سے، اللہم، اے اللہ، انی، بے شک میں، اعوذ بکا، تیری پناہ چاہتا ہوں، من الخبث، خبیثوں سے، والخبائث، اور خبیثیوں سے۔ یہ پڑھ کے آپ واش روم گئے، واش روم جانے کے بعد آپ نے قضاء حاجت پوری کر دی، پوری کرنے کے بعد اب آپ واش روم سے نکل رہے تو کیا پڑھیں گے؟ غفرانک، کیا مطلب ہے؟ اے اللہ میں تجھ سے بخشش مانگتا ہوں، اے اللہ میں تیری بخشش مانگتا ہوں۔ کیوں؟ کس بات کی؟ کیونکہ میں تیرا اس دوران ذکر نہیں کر سکا، ہاں، میں واش روم میں تیرا ذکر نہیں کر سکا، تجھے یاد نہیں کر سکا، تو لہٰذا اللہ میں اس بات پر تجھ سے معافی چاہتا ہوں، بخشش مانگتا ہوں۔ پھر اس کے بعد آپ نے اب واش روم سے نکلا ہے، اب آپ وضو بنانے لگے، تو کیا پڑھیں گے؟ وضو پڑھنے سے وضو کرنے سے پہلے صرف بسم اللہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا درست نہیں ہے، جتنا ہے اتنا پڑھنا ہے۔ یہ سارے کا سارے کیا ہے؟ یہ اے ٹی ایم مشین، اے ٹی ایم کارڈ استعمال کرتے ہو کبھی پاپا کا؟ کیا اس میں کتنے بھی نمبر انٹر کرتے ہو؟ پتا ہے کتنے نمبر ہے؟ 5 پن کوڈ ہمیشہ مختصر ہوتے ہیں، اس کو پن کے کوڈ کہتے ہیں۔ پن کوڈ ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ آپ اس میں پورے جو آپ کے اکاؤنٹ کا نمبر کتنے ڈیجٹ پر مشتمل ہے، شاید کوئی 12 کے لگ بھگ ہے شاید، تو وہاں پہ کتنے جو آپ انٹر کرتے ہیں؟ 12 نہیں، پن کوڈ 5 ڈیجٹ ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی
اتنا ڈیجٹ آپ نے داخل ڈالیں تو کیا ہوگا؟ کھلے گا. اگر آپ اسی نمبر کو جو 5 کی ڈیجٹ جو آپ کو بینک نے دیا ہے اسی کو ڈبل ٹرپل کریں تو کھلے گا. کیوں؟ آپ نے اس پر اضافہ کر دیا. تو یہاں پر بھی وضو کرتے وقت بھی کوئی بھی عبادت ہے اس عبادت کے لیے جتنا ثابت ہے اتنا آپ نے کیا کرنا ہے؟ پڑھنا ہے. اضافہ کریں تو کیا ہوگا؟ آپ زیور بناتے، اس بندے نے آپ سے کہا کہ شیخ مبین مجھے 3 تولے کا زیور بناؤ، آپ 5 تولے اس میں لگا دیں، کیا ہوگا؟ وہ پیسہ دے گا؟ کیوں؟ آپ نے اضافہ کر دیا. یا آپ اس میں سے کمی کر دیں، 3 کا آپ 2.5 تولہ بنے، لے گا؟ کیوں؟ اسی طرح آپ چائے بناتے ہیں، چائے میں 2 بندوں کا آپ نے چائے بنانا ہے، پاؤ 1 چینی ڈالے، کیا ہوگا؟ آپ مٹھی پر آپ اس میں پتی ڈالے، کیا ہوگا؟ زیادہ بھی ہو جائے گی، خراب بھی ہو جائے گی، ٹائم بھی برباد، پیسہ بھی برباد، اور ساتھ اگر جو مہمان آئے اس مہمان کی آگے آپ کی شرمندگی ہوگی. یار کتنا پاگل آدمی ہے، 2 کپ چائے کے لیے پاؤ 1 چینی ڈال دیا، مٹھی بھر کے اس نے پتی ڈال دیا، وقت بھی ضائع، پیسہ بھی ضائع، اور ساتھ آپ کو شرمندگی بھی اٹھانی پڑتی. تو یہاں پہ کیوں؟ کیونکہ آپ نے اضافہ کرا. تو ہر چیز کو اس کی ضرورت کے مطابق استعمال کریں. تو یہاں پہ وضو سے پہلے کیا ہے؟ بسم اللہ. لیکن بعض روایت میں ہے بسم اللہ والحمدللہ، یہ بھی بسم اللہ والحمدللہ جتنے ثابت ہے اتنا آپ کر سکتے ہیں. تو یہ کب پڑھنا ہے بسم اللہ؟ وضو کرتے ہوگا. پھر اس کے بعد آپ نے وضو بنا لیا. وضو میں یہ بات ذہن میں رکھیے، وضو میں کیا کیا آپ کون سے اعضاء ہوتے ہیں؟ ہاتھ، پاؤں، نہیں ترتیب سے ہوتا ہے. سب سے پہلے ہاتھ، پھر اس کے بعد کلی، پھر اس کے بعد ناک، اس کو کہتے ہیں ناک جاڑنا، پھر اس کے بعد منہ دھونا، پھر اس کے بعد ہاتھ. اب یہاں پہ ہاتھ بات کا ہے، پہلے کلی ہے، پھر ناک میں پانی چلانا ہے، پھر چہرہ آپ نے دھونا ہے. اور چہرے کا بارڈر کیا ہے؟ یہ جو آپ کی جو بال ہے نا، یہ بال، اس بال کی بارڈر سے لے کے ادھر تک کیا ہے؟ چہرہ. یہ ہے لمبائی میں. چوڑائی میں کیا ہے؟ یہ یہاں سے لے کے یہاں تک، یہ کیا ہے؟ چہرے کے بارڈر ہے، اس کو دھونا. پھر اس کے بعد ہاتھ آپ نے ادھر سے لے کر کوہنی تک. اچھا، پھر اس کے بعد آپ نے مسا کیسے کرنا کر کے دکھاؤ. یہ نہیں، یہ آپ نے غلط، یہ مسا کرنا. ادھر دیکھو، یہ آپ نے ادھر سے جہاں سے آپ کی بال، یہ جو بارڈر ہے، اس بارڈر سے آپ نے اس کو پہلے پانی میں ہاتھ کو گیلا کرنا ہے. گیلا کرنے کے بعد آپ اس کو ادھر لے کے جانا ہے جہاں بال ختم ہو رہا ہے، جہاں سر کی بال ختم ہو رہا ہے. یہاں سے آپ نے پھر وہ ہاتھ کو اٹھانا نہیں، اس کو آپ نے لے کے آنا پھر اسی جگہ پہ جہاں سے لے کے گیا تھا یہ، پھر آپ اس کو ادھر لے کے آنا. پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ پھر آپ نے یہ جو ہاتھ گیلا کر کے یا اسی گیلا ہاتھ سے آپ نے یہ جو انگلی ہے شہادت والے انگلی، یہ اندر ڈال کے اندر آپ نے یہ جہاں بارڈر ہے وہاں پہ آپ نے اس کو کیا کرنا ہے؟ ٹچ کرنا ہے. ٹھیک ہے. پھر یہ جو کیا ہوگی آپ کے پاس، یہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ انگوٹھے. اس انگوٹھے کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ ادھر سے بیک سائڈ چلاتے ہوئے اس کو آپ نے ادھر تک لیا. ٹھیک ہو گیا. یہ کرنا نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں گردن. کیا کہتے ہیں اس کو؟ گردن. جبکہ مسح کرنے کا حکم کیا ہے؟ فَمْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سر کا مسح کرو. کان کیا ہے؟ سر میں ہے. کان کیا ہے؟ آپ کی یہ جو ادھر سے لے کے نا ادھر تک، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ گردن. یہ سر نہیں ہے. تو مسح کس کی کرنا ہے؟ سر کا. تو جب کہ یہ کیا ہے؟ گردن کا. ادھر سے لے کے ادھر تک کیا ہے؟ ادھر سے لے کے ادھر تک اس کو کہا جاتا ہے گردن. تو گردن کو عربی زبان میں کیا کہا جاتا ہے؟ رقبہ کہا جاتا ہے، یا آناق کہا جاتا ہے، عنق کہا جاتا ہے. تو یہاں پر کیا کرنا ہے؟ یہ کیا کر دیا؟ سر کا آپ کو مسح ہوگی. پھر کیا کرنا ہے؟ پھر اس کے بعد پاؤں دھونا. اچھا، پاؤں دھونا ہے. کدھر تک دھونا ہے؟ پاؤں جہاں سے انگلیاں سٹارٹ ہوتی ہیں ادھر سے لے کر پاؤں کے اینڈ تک، ٹخنوں تک. اس کو کہتے ہیں ٹخنا. ٹخنا دکھاؤ. ہاں، یہ جو جہاں پہ جو ابری ہوئی ہڈیاں ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ ٹخنا. اچھا، اس میں اعضاء وضو میں کتنے بار دھونا ہے؟ سمجھ گئے؟ جو وضو کے آپ نے جن آپ کا جو آرگنز ہے جس کو آپ نے واش کرنا ہے، کتنے بار واش کرنا ہے؟ 3 زیادہ سے زیادہ. کیا ہے؟ 3 زیادہ سے زیادہ. کم سے کم 1 بار اور زیادہ سے زیادہ 3 بار. 3 بار سے زیادہ آپ اس کو واش نہیں کر سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صرف بماء،
پانی میں بھی فضول خرچی کی گنجائش نہیں ہے. وَلَوْ كُنْتَ بِنِهْرٍ جَارِيَةٍ اگرچہ آپ کسی چلتی جو نہر ہے اس کے قریب، اس کے کنارے میں بیٹھ کے بھی وضو بنا رہا ہو تب بھی وہاں پہ پانی میں اسراف نہیں ہے. 3 بار دھونا ہے، زیادہ سے زیادہ 3 بار دھونا ہے، اور کم سے کم کتنے بار؟ 1 بار. لیکن جب آپ 1 دفعہ دھوئے نا تو یہ یقینی بنانا ہے آپ کے جو اعضائے وضو یعنی وہ آرگن جس کو آپ وضو میں دھوتے ہیں اس کا ایک بال کی نیچے بھی خشک نہ رہے، ساری کی ساری اعضاء کیا ہو؟ تر ہو. ہاتھ مثال کے طور پہ ادھر سے لے کے ادھر تک بالکل تر ہو، چہرہ ادھر سے لے کے ادھر تک، ادھر سے لے کے ادھر تک بالکل کیا ہو؟ تر ہو. پیر کی انگلی سے لے کر ٹخنوں تک مکمل کیا ہو؟ تر ہو. یہ آپ نے اب کر لیا، یہ عمل آپ نے مکمل کر لیا. پھر اس کے بعد کیا پڑھیں گے؟ اشہد ان لا الہ الا ہوا نہیں، الا اللہ، الا اللہ، اشہد میں یعنی پاکی حاصل کرتے ہی آدمی کیا کہتا ہے؟ اب آپ پاک ہو گیا. پاک ہوتے ہی کیا کہ اشہد میں اپنے پاکی کی پہلی فرصت. وضو کرنے کے بعد انسان کیا ہوتا ہے؟ پاک ہوتا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جب انسان وضو بنا لیتا ہے تو وضو کے پانی کی قطروں کے ساتھ یا وضو کے پانی کی آخری قطروں کے ساتھ انسان کے جسم سے جو صغیرہ گناہ ہے، آنکھ کی گناہ، کان کے گناہ، ہاتھ کے گناہ، اس پانی کے ساتھ کیا ہو جاتا ہے؟ واش ہو جاتا ہے. جب وہ گناہ سے واش ہو جائے تو انسان کیا ہو جاتا ہے؟ پاک. جسمانی طور پر بھی پاک ہوتا ہے اور روحانی طور پر بھی انسان کیا ہوتا ہے؟ پاک ہوتا ہے. اچھا، جب آپ پاکی اختیار کر چکا ہے تو آپ پہلی فرصت کیا کریں گے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں، اشہد میں گواہی دیتا ہوں، اللہ الہ نہیں ہے کوئی معبود برحق الا اللہ مگر اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں. وہ اللہ کون ہے؟ وحدہ، وہ اللہ ایک ہے، اکیلا ہے، 2 نہیں ہے، 3 نہیں ہے، 4 نہیں ہے، 5 نہیں ہے، 360 نہیں ہے، 3 کروڑ نہیں ہے. مشرکین مکہ 360 معبود بنا کے بیٹھے تھے. قوم نوح 5 پنجتن بنا کے بیٹھی تھی. اور یہ جو ہمارے پڑوس میں جو ہندوستان ہے، ہندوؤں میں کروڑوں کی تعداد میں کیا ہے؟ معبود ہے. تو وحدہ اکیلا ہے، وہ اللہ کیا ہے؟ اکیلا. لا شریک لہ، اس اللہ کا کوئی پارٹنر نہیں. شریک کا معنی کیسے کہتے ہیں؟ پارٹنر. یعنی کائنات کے نظام چلانے میں، کائنات کو بنانے میں کوئی اس اللہ کے شریک پارٹنر نہیں. واشہد، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں، ان محمدن، ان بے شک، محمدن محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عبدہ بناوٹ کے اعتبار سے کیا ہے؟ عبد ہے، بندہ ہے. ورسولہ عہدے کے اعتبار سے کیا ہے؟ اللہ کے رسول ہے. رسولہ اس کے رسول، کس کے؟ اللہ کے. کیا پڑھیں گے؟ اشہد، میں شہادت دیتا ہوں. شہادت سے مراد کیا؟ گواہی. اللہ الہ نہیں ہے کوئی معبود. ان یہ کی لا منا نو، الہ کوئی معبود، الا اللہ مگر اللہ کے. مگر اللہ. اللہ کون ہے؟ وحدہ، اس اللہ کی صفت کیا ہے؟ وہ ایک ہے. لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک. کس میں شریک نہیں ہے؟ کائنات کو بنانے میں، مجھے بنانے میں، میری مجھے صحت دینے میں، مجھے صلاحیت دینے میں، یا مجھے ابھی وضو بنانے کی قوت دی، وضو بنانے کی توفیق دی، وضو بنانے کی اس اللہ نے مجھے ٹائم اور فرصت دی. تو لہٰذا اس میں اللہ کی کوئی شریک نہیں. وہ اشہد، اور میں گواہی دیتا ہوں، ان محمدن، بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عبدہ بندے، اس کے بندے ہیں. کس کے؟ اللہ کے. ورسولہ، اور اس کے رسول ہے. رسول کسے کہتے ہیں؟ جو پیغام لانے والا. تو لہٰذا اب میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. تو لہٰذا رسول، جب آپ اس کو رسول مانیں تو رسول جو پیغام لے کر آئے ہیں اس پیغام کو ماننا آپ کی کیا ہے؟ ذمہ داری ہے. ٹھیک ہو گیا. پھر اللہم ادعو، یہ اقرار کرنے کے بعد اللہم ادعو، اے اللہ مجھے، کیا ترجمہ کیا تھا؟ اے اللہ، اللہم اے اللہ، اجعلنی، مجھے بنا دے، مجھے بنا دے، من التوابین، من التوابین، توبہ کرنے والوں میں سے. توبہ کرنے والوں. توبہ کیا ہوتا ہے؟ معافی. معافی کیا ہوتی ہے؟ مثال کے طور پہ
آپ ایک پوزیشن پہ ہیں، آپ پیدا ہوا ہے بغیر کسی گناہ کا، ٹھیک ہے، آپ فطرت اسلام پر پیدا ہوا، ٹھیک ہو گیا، آپ کے اوپر کوئی گناہ نہیں، آپ فطرت اسلام پہ پیدا ہوا یا آپ پر کوئی گناہ نہیں۔ پھر جب آپ بڑے ہوتے ہیں تو آپ گناہ کرتا ہے، تو پھر کیا کیا، جس فطرت پہ آپ تھا آپ اس سے آگے نکل گئے۔ پہلے آپ اس پوزیشن پہ تھا کہ آپ بالکل ٹھیک چل رہا ہے، تو اسکول والے بھی آپ کو گریڈ ٹھیک دے رہا تھا، جب آپ محنت کر رہا تھا تو آپ اپنی پوزیشن پہ کیا تھا، بدستور قائم تھا۔ جب آپ نے تھوڑی سی کوئی ڈنڈی ماری تو پھر کیا ہو گیا، پوزیشن گرنا شروع ہو گیا۔ تو یہاں پہ انسان فطرت پر پیدا ہوا ہے، اس فطرت سے جب انسان بغاوت کرتا ہے، اس اسلام کیا ہے، فطرت ہے، دین ہے، فطرت سے بغاوت کرتے ہوئے انسان جب غلطی کر جاتا ہے تو کیا ہو گیا، وہ اس ٹریک سے آگے نکل گیا، یا ٹریک سے لیفٹ سائڈ پہ اترا یا رائٹ سائڈ پہ کیا ہو گیا، اتر گیا۔ تو لہٰذا تواب کا معنی کیا ہے، پھر اسی ٹریک پہ آ جانا۔ توبہ کا معنی کیا ہے، اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی کہ میں ادھر سے اترا تھا، اللہ اپنے اس پر پھر واپس آتا ہوں، اللہ میری جو غلطی اس کو کیا کر دے، معاف۔ اللہم اجعلنی، کیا فرمائے، اللہم اجعلنی، مجھے بنا دے من التوابین، میری توبہ کرنے والوں میں سے، اللہم اللہم اجعلنی، اے اللہ مجھے بنا دے من التوابین، توبہ کرنے والوں میں، توبہ کرنے والوں میں، یعنی اللہ کی بہت سے بندے ایسے جو توبہ کرتے ہیں۔ وجعلنی، واو منا اور، اجعلنی کا یہاں پہ ترجمہ کیا کیا تھا، بنا دے، مجھے بنا دے، نی ہے نا یہاں پہ دیکھو، نی، مجھے بنا دے، کس سے، من المتطہرین، پاک لوگوں، پاک رہنے والے، پاک لوگوں میں، پاک رہنے والے لوگوں میں، ہمیشہ پاک رہنے والے لوگوں میں۔ جب آپ نے ایک تو آپ نے طہارت کے پاکی والا وضو، تو پھر آپ دعا کرتے اللہم اجعلنی من التوابین، اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں سے بنا دے، وجعلنی من المتطہرین، اے اللہ مجھے پاک رہنے والوں میں سے بنا دے، اے اللہ میرا نام توابین کے فہرست میں لکھ دے، اے اللہ میرا نام متطہرین کے فہرست میں، پاک رہنے والوں کی فہرست میں میرا نام کیا کر دے۔ آج میں سر یہ دعائیں دو نئی دعا ہے، اشہدو، میں گواہی دیتا ہوں، اللہ الہ، نہیں ہے کوئی معبود برحق، الا اللہ، سوائے اللہ، وحدہ، وہ اللہ کون ہے، وحدہ، وہ اکیلا ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں۔ ابھی لوگ کہتے ہیں نا لاسانی، اللہ کا لاسانی اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات کی کوئی ثانی نہیں، دوسرا نہیں، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں۔ وہ اشہدو، اور میں گواہی دیتا ہوں، انا، بے شک، محمدن، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عبدہ، اللہ کے بندے ہیں، اس کا بندہ ہے، ورسولہ، اور اس کے رسول، اس کے بندے ہیں اور اس کے رسول۔ اللہم اجعلنی، اے اللہ مجھے بنا دے، من التوابین، توبہ کرنے والوں میں، وجعلنی، مجھے بنا دے، من المتطہرین، پاک رہنے والوں میں۔ اچھا، پھر یہ دعا پڑھ لیتے، پھر آج چھٹی کرتے، پھر اس کے بعد آپ نماز میں داخل ہوتے۔ نماز میں کیا ہوتے ہیں، نماز میں داخل ہونے سے پہلے کیا پڑھتے ہیں، سب سے پہلے وضو آپ نے بنا لیا، وضو بنانے کے بعد دعا بھی آپ نے پڑھ لی، اب وقت ہے آپ سمجھتے ہیں یار آپ مجھے 2 رکعت پڑھ لینی چاہیے، تو پھر نماز میں کیا کریں گے، پہلے کیا کریں، پہلے غسل میں تکبیر تحریمہ، تکبیر تحریمہ میں ہے کہ ہاتھ کو اس پوزیشن میں، کان کی یہ اس کو کہتے ہیں لو، یہاں تک یا کندھے کی برابر تک، اس کو کیا کریں گے، ہاتھ کو اٹھا لیں گے، پھر اس کے بعد کیا پڑھیں گے زبان سے، اللہ اکبر، اللہ تو سب سے بڑا ہے، اب میں سب سے بڑے اللہ سے رابطہ کرنے لگا ہوں، اب میں اسی دوران کسی سے نہ کوئی بات چیت کر سکتا ہوں، اسی لیے اس کو کیا کہتے ہیں، تکبیر تحریمہ۔ یہ تکبیر پڑھنے کے بعد باتیں کرنا، آگے پیچھے دیکھنا آپ پر کیا ہو جاتے ہیں، حرام ہو جاتے ہیں، تو اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں، تکبیر تحریمہ۔ تکبیر تحریمہ پڑھتے ہوئے آپ نے ہاتھ رکھنا ہے جہاں پہ آسانی سے جا سکتا ہے، یہ ہاتھ اٹھانا کیا ہے، تواضع کی علامت، یعنی اس انکساری کی۔ آپ پاپا کے ساتھ گاڑی میں ہوتا ہے، آپ یہاں سے گزر رہا ہوتا ہے،
فرنٹ سیٹ، تو وہاں سے آپ کی کلاس فیلو گزر رہے ہوتے، تو اگر آپ کیا کرتے وہاں پہ جب ان کو گزرتے تو ان سے گزرتے تو کیا کرتے؟ یار ہاتھ اٹھا لیتے نا، سلام تو کر لیتے نا. ٹیچر سے گزرے تو کیا کرتے ہیں؟ سلام کیسے کریں گے؟ آواز تو نہیں جائے گی. یہ کیا ہے؟ اگر آپ نہیں کریں تو لوگ کیا کہیں گے؟ ٹیچر کیا کہیں گے؟ یار یہ تو اتنا مغرور آدمی ہے، مغرور آدمی ہے، بڑوں کی اس کو ادب احترام ہی نہیں آتا. جب آپ ہاتھ اٹھا لیں گے لوگ کہیں گے یار یہ کتنا مہذب آدمی ہے، بہت عاجز آدمی ہے، مغرور نہیں ہے، ہر کسی سے سلام ہے، جیسا کہتے ہیں. تو یہاں پہ ہاتھ اٹھانا کیا ہے؟ عاجزی کی علامت. اور ہاتھ اٹھانا کیا ہے؟ یہ آپ اپنے آپ کو، ایک تو زبان سے کیا اللہ تو سب سے بڑا ہے، دوسرا آپ نے ہاتھ اٹھا کر کے اے اللہ میں اپنے آپ کو تیرے سپرد کرتا ہوں. اسی لیے مثال کے طور پہ کسی کے پاس جب کوئی ڈاکہ پڑ جائے تو ڈاکو کان پٹی پہ پسٹل رکھ کے کیا کہتے ہیں؟ پہلے اس پہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھا نہیں، ہاتھ کھڑے کر کے، ہاتھ کھڑے کرتا ہو، ہینڈز اپ کیا کہتے ہیں؟ کیا مطلب ہے؟ ہاتھ کھڑے کر. ہاتھ کھڑے کر. ہاتھ کھڑے کرنے کا مطلب کیا ہے؟ جو کچھ وہ کہے گا وہ میں کروں. جو پھر اس کے بعد ہاتھ اٹھانے کے بعد ڈاکو کہتا ہے چلو، وہ چلتا ہے، بیٹھو بیٹھتا ہے، وہ کہتا ہے یار لا کر کھولو، لا کر کھولتا ہے، پوچھتا ہے کہ کس جگہ پہ آپ نے زیورات رکھا ہوا ہے، بتا دیتا ہے، کس جگہ پہ پیسے آپ اس کو دکھا دیتا ہے، کھولو کھول جیسے. تو ہاتھ اٹھانے کا مطلب کیا ہے؟ میں اپنے آپ کو اللہ کی سپرد کر چکا. تو یہاں پہ جو رفع الیدین کا معنی کیا ہے؟ میں اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرتا. پھر اس کے بعد ہاتھ کے پوزیشن کیا ہے؟ یہاں پہ یہ جو جگہ ہے نا، یہ جو جگہ اس جگہ پہ ہم ہاتھ رکھتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ بھی عاجزی ہے. آپ نے دیکھا ہے کبھی ہمارا جو نیشنل ڈیز ہوتا ہے اس میں دیکھا ہے سلامی کی ایک چبوترے بنایا جاتا ہے، دیکھا ہے جہاں پہ ملک کی وزیر اعظم، ملک کے صدر ہوتے ہیں، وہاں سے فوج کے دستے گزر رہے ہوتے ہیں ہاتھ اٹھاتے ہیں. یہ ایک رفع الیدین کی ایک صورت ہے. تو وہاں پہ جو فوجی افیسر ہوتے ہیں وہ بھی ہاتھ اٹھا کر اس قومی پرچم یا اس قومی ترانے کے لیے بطور عزت ان کی ساری ہاتھ اٹھا لیتے ہیں جو یونیفارم میں. جو وہاں پہ صدر وزیر اعظم ان کے ہاتھ کدھر ہوتا ہے؟ نہیں، ہاتھ ادھر ہوتے ہیں. ہاتھ کس طرح ہوتے ہیں؟ ہاتھ ان کی ادھر ہوتے اس طرح ہوتا ہے. اور ارطغرل ڈرامے کو دیکھا ہے؟ ہاں، ارطغرل ڈرامے کو دیکھا ہے؟ ہاں، ارطغرل غازی کو نہیں دیکھا؟ دیکھا ہے. وہ کیا کرتے ہیں جب یہ کیا مطلب ہے؟ جب اللہ کے نبی کے نام آتے ہیں یا بڑے سے ملتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ کیا مطلب ہے؟ سلام کرنا آگے کے سامنے جو بڑے ہیں اس کے سامنے عاجزی اختیار کرنا، ایسا. تو اسی لیے ہاتھ یہاں پہ باندھنے کا یہ عاجزی کیا رہا. ہم اختلاف کی بات نہیں کرتے. تو اللہ اکبر پڑھتے ہوئے آپ نے ہاتھ ادھر رکھ لیا، اللہ اکبر زبان سے کہہ دیا. پھر اس کے بعد کیا پڑھا؟ سبحانک. سبحانہ ہم نے کیا ترجمہ کیا تھا یہاں پہ؟ نہیں پڑھا یار کہیں پہ پڑھا تھا؟ نہیں پڑھا تھا. سبحانک، سبحانہ پاک ہے کا تو، سبحانک تو پاک ہے، سبحانہ پاک ہے کا تو، سبحانک تو پاک ہے. اللہم، اے اللہ تو پاک ہے. کس سے؟ نیند کمزوری ہے، اونگ کمزوری ہے، اولاد کمزوری ہے، پارٹنرشپ کیا ہے؟ کمزوری ہے. ان تمام کمزوریوں سے اللہ کیا ہے؟ پاک ہے. اسی طرح انسان دیکھتا ہے، انسان سنتا ہے، انسان بولتا ہے. انسان ایک ہی ٹائم پہ ایک بندے کو سن سکتا ہے. 3-4 بندے بیک وقت بولے آپ کے پلے میں کوئی بات پڑے گی؟ لیکن اللہ اس کمزوری سے پاک. اللہ ایک ہی ٹائم پہ لاکھوں کروڑوں اربوں مخلوق کے سن رہے ہوتے. تو اللہ ہماری کمزوری کہ ہم ایک آدمی کو سن سکتے ہیں، لیکن اللہ ان کمزوریوں سے کیا ہے؟ پاک ہے. سبحانک تو پاک ہے. اللہم، اے اللہ، وبحمدک، اور تیری تعریفیں بھی پاک ہے. وبحمدک، اور تیری تعریفیں بھی پاک ہے. اشہد ان لا الہ، اچھا یہ ایک اور دعا ہے. اشہد ان لا الہ، اشہد میں گواہی دیتا ہوں، ان لا الہ نہیں ہے کوئی معبود برحق، الا انت تیرے علاوہ، استغفرک میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، واتوب الیک اور تیری طرف رجوع کرتا ہوں. یہ دعا بھی وضو کے بعد پڑھی جا سکتی ہے. تو اب ہم جس دعا کے لیے زیادہ سے زیادہ ہم نے وہ لگایا تھا، زور لگایا تھا، اس دعا کو تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں. باقی دعا ہم کل سے ادھر سے ہی ترتیب سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے. تو وہ دعا ابھی اس کو میرے ذہن میں یہ آیا تھا، تو لہٰذا میں نے وہ ساری تمہید آپ کو اس لیے کہا. پھر آپ نے کیا کہا؟ سبحانک. کیا پڑھا تھا؟ سبحانک، پاک ہے تو پاک.
سبحانہ پاک کا تو، سبحانہ کا تو پاک ہے، اللہم اے اللہ، و بحمدک وبحمدک اور تیری تعریفیں بھی پاک، اور تیری تعریفیں بھی پاک، وتبارک اسمک، وتبارک اور بابرکت ہے، اسمک تیرا نام، وتبارک اسمک اور بابرکت ہے، تیرے سارے نام بابرکت ہے، تیرے جس نام سے بھی آغاز کرے وہ سارے نام کیا ہے؟ بابرکت ہے۔ جس نام سے میں آغاز کروں مجھے یقین ہے تیرے نام بابرکت ہے، اس سے مجھے برکت ملے گی۔ وتعالی اور بلند ہے، تعالی کا معنی کیا ہے؟ بلند، اسی لیے ہم کہتے ہیں اللہ تعالی، ایسا ہے؟ اللہ تعالی کا معنی کبھی سنا ہے؟ اللہ جو اللہ تعالی بلند ہے، ذات کے اعتبار سے اللہ کدھر ہے؟ عرش پر۔ وتعالی اور بلند ہے جد کا تیری ذات، وتعالی وتعالی بلند جد کا تیری ذات، تیری ذات، ولا الہ غیرک اور ولا الہ اور نہیں ہے کوئی الہ، کوئی معبود، الہ ہم نے یہاں پہ نہیں پڑھا تھا اشہد ان لا الہ میں، تو ولا الہ اور نہیں ہے کوئی معبود برحق غیرک تیرے علاوہ، تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ آج ہم یہ تمہید باندھے تھے تو لہٰذا ہم یہاں پہ آئیں گے، پھر ہم کل سے اس کو پھر شروع کریں گے۔ سبحانک سبحانک تو پاک ہے، اللہم اے اللہ، وبحمدک وبحمدک اور تیری سب تعریفیں پاک ہے، وبحمدک اور تیری ساری تعریفیں پاک ہے، وتبارک اسمک اور تیرا ہر نام بابرکت بابرکت ہے، وتبارک اور بابرکت اسمک تیرا نام، وتعالی اور بلند ہے، جدک جدک اور تیری شان یا تیری ذات، تیری ذات، ذات کے شان کا کیا ہے؟ بلند، ولا الہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، وامنا اور لا منا اور لا منا نہیں نہیں الہ معبود معبود غیرک سچا نہیں تیرے علاوہ، تیرے علاوہ، ہم کہتے ہیں یار غیر نے یہ کیا، غیرک تیرے غیر الہ نہیں ہے، صرف تو ہی الہ، سبحانک سبحانک تو پاک ہے، تو پاک ہے، اللہم اے اللہ، وبحمدک تیرے سارے نام پاک، تیری ساری تعریفیں، حمد ہم نے کیا پڑھا تھا؟ تیری ساری تعریفیں بھی پاک ہے، وتبارک اسمک تیرے سارے نام بھی پاک ہے، بابرکت ہے، تبارک بابرکت، ہم کہتے ہیں برکت عطا ہونا، اللہ آپ کی مال میں برکت دے، آپ کی اولاد میں برکت دے، وتعالی اور تیرے وتعالی اور بلند ہے، جدک تیری شان تیری ذات کیا ہے؟ بلند ہے، بلند ہے، ولا الہ اور نہیں ہے الہ کوئی معبود برحق معبود برحق غیرک تیرے علاوہ، تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ ایک بار پھر ہم اس لفظ سے شروع کریں گے، اشہد اشہد میں گواہی دیتا ہوں ان لا الہ ان یہ کی لا نہیں الہ کوئی معبود الا اللہ سوائے اللہ کے، وحدہ وہ اکیلا ہے، لا شریک لہ اس کا کوئی شریک نہیں، لہ الملک لا شریک لہ اس کو واشہد میں گواہی دیتا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں، اشہد اشہد میں گواہی دیتا ہوں ان انا بے شک محمدن محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ اس کے بندے ہیں، ورسولہ اور اس کے رسول ہے، اللہم اجعلنی اے اللہ مجھے بنا دے، مجھے بنا دے، اللہم اے اللہ اجعلنی مجھے بنا دے، من سے التوابین توبہ کرنے توبہ والا، کرنے والا، وجعلنی مجھے بنا دے، وامنا اور اجعلنی بنا دے، اجعلنی ہے تو اور مجھے بنا دے، مجھے بنا دے، من المتطہرین پاک رہنے والوں میں سے، بہت پاک رہنے والوں میں سے، بہت پاک ہے، سبحانک سبحانک پاک ہے، تو پاک، سبحانک سبحان مانے پاک ہے، سبحان اللہ اللہ پاک ہے، سبحانک تو پاک ہے، اللہم اے اللہ وبحمدک وبحمدک اور تیری تعریفیں بھی پاک ہے، اور تیری تعریفیں بھی پاک، اشہد میں گواہی دیتا ہوں ان لا الہ ان یہ کی لا نہیں الہ کوئی معبود کوئی معبود الا انت الا انت تیرے سوا، تیرے سے، تیرے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں، انا استغفرک استغفرک میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، میں میں تجھ سے تیری بخشش مانگتا ہوں، میں تجھ سے بخشش مانگتا ہوں، واتوب واتوب اور میں توبہ کرتا ہوں، اور توبہ کرتا ہوں الیکا تیری طرف، تیری طرف، الیکا تیری طرف، تیری طرف، پھر سبحانک اللہم تو سبحانک تو پاک ہے، اللہم اے اللہ وبحمدک
تیری ساری تعریفیں پاک ہیں، وتبارك اسمك اور تیرے سارے نام بابرکت ہے، وتعالى جدك اور بلند ہے، جدك بلند تعالى کا معنی بلند ہے، وامنا اور تعالى بلند ہے، جدك تیری ذات تیری شان، تیری ذات تیری شان بلند ہے، ولا وامنا اور لا نہیں الہ کوئی شریک، کوئی معبود، معبود الہ کسے کہتے ہیں؟ کوئی معبود غیرک تیرے سوا تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ نہیں ہے۔